بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو تمام برڈز کی بریڈنگ ایجز کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی کہ کون سا برڈ کس ایج میں جا کے بریڈ کرتا ہے اور کون سے برڈ کو آپ نے کس ایج میں جا کر بریڈنگ باکس یا نیسٹ باکس دینا تاکہ وہ آسانی سے اچھی بریڈ کرے آپ کے پاس۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس جو بھی آپ نے برڈ رکھا ہوا اس کی بریڈنگ ایج پوری نہیں ہوگی اور آپ اس کو پہلی مٹکی یا باکس وغیرہ دے دیں گے تو وہ پھر اتنی اچھی بریڈ نہیں کرے گا، اس میں آپ کو کافی مسئلے مسائل دیکھنے میں آئیں گے، آپ کے پاس کوئی خاص بریڈ نہیں آئے گی، اور جب وہ اپنی ایج مکمل کر لے گا اس کے بعد جب وہ آپ کے پاس بریڈ کرے گا تو وہ بریڈ پھر آپ کے پاس اچھی اور بہترین آئے گی، اور جو بھی وہ چکس وغیرہ نکالے گا ان کو اچھے سے پالے گا، یا جو بھی وہ انڈے وغیرہ دے گا وہ اچھے سے فرٹائل ہوں گے، ان کو اچھے سے انکیوبیٹ وغیرہ کریں گے۔ کیونکہ کم عمر کا برڈ جب آپ اس سے بریڈ لینا چاہیں گے تو وہ اپنے انڈوں کی انکیوبیشن اتنی اچھے سے نہیں کرتا، فیمیل اپنے انڈوں پر اچھی طرح نہیں بیٹھتی، وہ کچھ دن بیٹھتی ہے اس کے بعد انڈوں سے اٹھ جاتی ہے، کیونکہ اس کا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، اس کی ایج بھی ابھی پوری نہیں ہوئی ہوتی، تو اس لیے وہ نیسٹ باکس کے اندر یا مٹکی کے اندر اپنا ٹائم وغیرہ ضائع نہیں کرتی، وہ باہر ہی رہتی ہے کیج کے، تو اس طرح انڈے انفرٹائل ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اور آپ پھر سمجھتے ہیں کہ آپ کا پیڑ خراب ہے یا اس طرح کوئی مسئلہ آ گیا ہے، لیکن وہ آپ کے برڈ کی ایج پوری نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس طرح کے مسئلے مسائل کرتے ہیں آپ کے پاس۔ جب آپ کے پاس برڈ کی ایج پوری ہوگی، وہ جب بریڈ کرے گا تو وہ پھر اچھا رزلٹ آپ کے پاس آئے گا، یعنی کہ جو بھی آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہوگی، آپ نے اگر بزنس کے لیے رکھے ہوئے ہیں اپنے برڈس کو، تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس اچھی بریڈ آئے گی، آپ ان کے چیکس کو اچھی طرح سیل کریں گے، اچھے سے ان سے پروفٹ وغیرہ ارن کریں گے اور اپنا شوق بھی پورا کریں گے، اور اس سے کچھ نہ کچھ آپ کماتے بھی رہیں گے۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو چھوٹے پرندوں سے لے کر بڑے پرندوں کی طرف لے کر جاؤں گا، یعنی کہ چھوٹے پرندوں کی آپ کو ایج بتاؤں گا، پہلے بریڈنگ ایج ان کی کیا ہوتی ہے، اس کے بعد ایسا ایسا کر کے بڑے پرندوں کی طرف لے کر آؤں گا۔ تو سب سے پہلے بات کی جائے تو زیبرا فنچز مارکیٹ کا ایک پرندہ، اور یہ کافی لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور کافی لوگ ان کو گھر میں رکھنا بھی چاہتے ہیں۔ تو اس کی بریڈنگ ایج جو ہوتی ہے وہ تقریباً 4 سے 5 مہینے کا، جب چیک انڈے سے چیک نکل کر بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کے 4 سے 5 مہینے کے بعد اس کی بریڈنگ ایج پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس اچھی اور بہترین بریڈ کرتے ہیں۔ یعنی کہ زیبرا فنچز کی جو بریڈنگ ایج ہے وہ 4 سے 5 مہینے یا 4 سے 5 مہینے کا آپ کے پاس پیر ہوگا تو وہ تب جا کر آپ کے پاس اچھی بریڈ دے گا۔ اس کے بعد اگر بجیز کی بات کی جائے تو بجیز آپ کے پاس تقریباً 7 سے 8 مہینے کے بعد جا کر بریڈ سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی کہ بجیز جب آپ کے پاس 7 سے 8 مہینے کا ہو جائے گا اس کے بعد وہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کرے گا۔ اگر اس سے پہلے آپ اس کو مٹکی وغیرہ دیں گے تو وہ انڈے بھی توڑ دے گا اور ان کو اچھے سے انکیوبیٹ بھی نہیں کرے گا، اور انڈے انفرٹائل وغیرہ ہوں گے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو جاوا اسپیرو جس کو کہتے ہیں، جاوا کی کوئی بھی میوٹیشن آپ لے لیں تو اس کی جو بریڈنگ ایج ہوتی ہے وہ تقریباً 9 سے 10 ماہ ہوتی ہے۔ وہ 9 سے 10 ماہ کا جب وہ جاوا آپ کے پاس پیر ہو جائے اور کنفرم پیر ہوگا آپ کے پاس، وہ جا کر آپ کے پاس اچھی بریڈ کرے گا۔ اس کے بعد اگر ڈائمنڈ ڈوز کی بات کی جائے، خمرے جن کو کہتے ہیں، تو ان کی تقریباً 6 سے 7 مہینے ایج ہوگی تو وہ اس کے بعد جا کر اچھی بریڈ کریں گے، یعنی کہ ڈائمنڈ ڈو کی جو بریڈنگ ایج ہوتی ہے وہ 6 سے 7 مہینے ہوتی ہے۔ اس کے بعد لو برڈس کی بات کی جائے تو لو برڈ کی کوئی بھی ورائٹی آپ لے لیں وہ تقریباً 10 سے 11 ماہ کے بعد آپ کے پاس جا کر اچھی بریڈ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو 7 سے 8 مہینے میں مٹکی یا باکس وغیرہ لگا دیتے ہیں تو وہ اس دوران اتنی اچھی بریڈ آپ کے پاس نہیں دیں گے۔ جب ان کی ایج 10 سے 11 ماہ یا تقریباً 1 سال ہوگی، آپ کم از کم 1 سال ان کو دیں، اس کے بعد جب آپ ان سے بریڈ لینا چاہیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے پاس اچھی اور بہترین بریڈ کریں گے، اور ان میں سے کوئی بھی ایکسپائری وغیرہ نہیں آئے گی، اور ان میں مسئلے مسائل بھی آپ کو کم دیکھنے میں آئیں گے۔ اس کے بعد کوکٹیلز کی بات کی جائے تو کوکٹیل تقریباً 12 سے 13 مہینے کے بعد جا کر اچھی بریڈ کرتا ہے۔ اس میں بھی لوگ 9 سے 10 ماہ میں ان کو بریڈنگ کے لیے لگا دیتے ہیں، لیکن اتنی اچھی بریڈ ان کے پاس نہیں آتی۔ 12 سے 13 ماہ کا جب کوکٹیل ہو جائے یا کم از کم 1 سال کا جب کوکٹیل آپ کے پاس ہو جائے پیر، اس کے بعد جب آپ ان سے بریڈ لیں گے تو وہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کریں گے۔ اس کے بعد اگر رنگ نیک کی بات کی جائے تو رنگ نیک تقریباً 1.25 سے 2 سال کی ایج میں جا کر اچھی بریڈ آپ کے پاس دیتا ہے۔ تو آپ رنگ نیک جب آپ نے رکھے ہوں تو ان کا آپ کا ایج کا پتہ ہو، جینڈر کا کنفرم ہو، اور آپ ان کی ایج کا اس طرح پتہ کریں گے، یعنی کہ میل کی گانی آ گئی ہو اور فیمیل بھی بریڈ کے قریب ہو، یعنی کہ اس کی چونچ سرخ لال ہو گئی ہو اور نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے چونچ کا وہ کالے رنگ کا ہو، تو اس آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے پیر کا ایج پوری ہو گئی ہے، وہ تقریباً 1.25 سے 2 سال کا ہو گیا یا 2.25 سال کا ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ رنگ نیک سے بریڈ لیں گے تو وہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ نے راہ رکھے ہوئے ہیں یا راہ سے آپ بریڈ لینا چاہ رہے ہیں تو راہ کی جو بریڈنگ ایج ہوتی ہے وہ تقریباً 2.25 سے 2.5 سال ہوتی ہے۔ جب آپ کے پاس راہ کا پیر 2.25 سے 2.5 سال کا ہو جائے تو اس کے بعد جب آپ اس سے بریڈ لیں گے تو وہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کریں گے۔ اس کے بعد بڑے طوطوں کی طرف آ جائیں یا سن کنور کی بات کی جائے تو سن کنور بھی تقریباً اسی طرح 1.25 سے 2 سال کی ایج میں جا کر بریڈ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس سے پہلے بریڈ لیں گے تو یہ بھی آپ کے پاس کافی مسئلے مسائل کرے گا۔ تو سن کنور بھی 1.25 سے 2 سال کی ایج میں جا کر آپ کے پاس اچھی بریڈ دیں گے۔
اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو افریقن گرے وغیرہ، افریقن گرے آپ کے پاس تقریباً 3 سے 3.5 سال لے لیتا ہے بریڈنگ کرنے کے لیے، اور اگر آپ ان سے اچھی بریڈ لینا چاہیں تو کم از کم آپ 4 سال ویٹ کریں، 4 سال اپنے پیر کو اپنے پاس رکھیں، اس کی اچھی خدمت کریں، اس کو اچھی ڈائٹ وغیرہ دیں، اور جب 4 سال کا ہو جائے تو اس کے بعد جب آپ بریڈ لیں گے تو وہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کریں گے۔ اس کے بعد مکاؤز وغیرہ آ جاتے ہیں، مکاؤ کی کوئی بھی قسم لے لیں، یعنی کہ بلو اینڈ گولڈ مکاؤ لے لیں یا ریڈ مکاؤ لے لیں، کی جو بریڈنگ ایج ہوتی ہے وہ تقریباً 4.5 سے 5 سال یا 5.5 سال کی ایج میں جا کر وہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک جو قسم آتی ہے اسکارلیٹ مکاؤ، وہ تقریباً 6 سے 7 سال لے لیتا ہے بریڈنگ کی طرف آنے میں، اس کی بریڈ لینا کافی مشکل ہے، کافی کچھ لوگ اس کی بریڈ پاکستان میں لے رہے ہیں اور اس کی بریڈ لینے میں کامیاب ہے، کیونکہ وہ کافی ٹائم لے لیتا ہے جوان ہونے میں، اڈلٹ ہونے میں، اور اس کے بعد جب وہ بریڈ کرتا ہے تو اس کے بعد بھی کافی مسئلے مسائل آتے ہیں، ان مسئلے مسائل کو حل کرتے کرتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو پاکستان میں کچھ ہی لوگ ہیں جو اسکارلیٹ مکاؤ سے بریڈ لے رہے ہیں۔ تو ویورز یہ تھے کچھ پرندے جن کی میں نے آپ کے ساتھ بریڈنگ ایجز شیئر کیے ہیں، یعنی کہ اس ایج کے جب آپ کے پاس برڈز ہو جائیں تو اس کے بعد یہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کریں گے۔ اگر اس سے پہلے آپ بریڈ لیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کو نقصان دیکھنے میں آ جائیں، کیونکہ فیمیل جب چھوٹی عمر میں بریڈ کرتی ہے، وہ جب فرسٹ ٹائم ایگ لے کرتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ایگ لینگ کی اس کی ایگ بائنڈنگ کی پرابلم آ جائے۔ ایگ بائنڈنگ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ایج پوری نہیں ہوتی اور فیمیل کا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، تو اس طرح اس میں ایگ بائنڈنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جاتی ہے، اور وہ پھر کچھ ٹائم کے بعد آپ کے پاس ایکسپائر بھی ہو جاتی ہے۔ تو ان سب مسئلوں سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ویٹ کریں تھوڑا، اتنا زیادہ ویٹ نہیں، یعنی کہ بریڈنگ ایج مکمل کرنے کے لیے جب بھی آپ پرندے لیں گے تو تقریباً 3 4 یا 5 مہینے کا تو ہو گئی، اس کے بعد آپ نے 1 سے 2 مہینے اور ویٹ کرنا ہوگا، اس کے بعد جب آپ اس کو مٹکی وغیرہ لگائیں گے تو وہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کون سا پرندہ کس ایج میں بریڈ کرتا ہے، اور اگر مجھ سے کوئی پرندہ رہ گیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، وہاں پر میں آپ کو مزید انفارمیشن پرووائڈ کر دوں گا۔ تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو پرندوں سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں، اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ہم کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور دیکھتے رہیے عمران برڈز ایوری چینل۔